بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سب کو اور تمام مسلمانوں کو رمضان المبارک مبارک ہو۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اب خبروں کی طرف۔ دنیا کی سپر پاور کورونا کے سامنے بے بس ہے۔ اب تک 52,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ امریکی بحری بیڑے پر تعینات 18 اہلکاروں میں بھی اس کی تصدیق ہو چکی ہے۔ امریکہ میں کورونا بے قابو ہو چکا ہے، جس کے باعث اب تک 52,000 سے زیادہ افراد جان سے چلے گئے ہیں اور 9,25,000 سے زیادہ افراد متاثر ہیں۔ دوستو، امریکہ میں ہر 6 میں سے ایک شہری اس کے باعث بے روزگار ہو چکا ہے اور ڈپریشن لیول 1930 میں آنے والے گریٹ ڈپریشن سے بھی زیادہ ہو چکا ہے، جبکہ دنیا بھر میں بھی اس کی اموات بہت تیزی سے بڑھ رہی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ڈاکٹرز کی رضاکارانہ رجسٹریشن کے لیے یاران وطن کے نام سے پلیٹ فارم بنا دیا گیا ہے۔ اس سے بیرون ملک مقیم ڈاکٹرز بھی پاکستان میں خدمات سر انجام دے سکتے ہیں۔ روس نے کہا ہے کہ ایران نے نور سیٹلائٹ کو لانچ کر کے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد کی خلاف ورزی نہیں کی۔ روس نے کہا کہ امریکہ ایران پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد کی خلاف ورزی کا الزام ایسے لگا رہا ہے کہ جیسے اس نے کبھی نہیں سلامتی کونسل کی قرارداد نمبر 2231 کو پاؤں تلے روندا ہو۔ امریکی فوڈ اتھارٹی FDA نے کورونا کے مریضوں پر ملیریا کی دوا کے استعمال سے پیدا ہونے والی پیچیدگیوں سے خبردار کر دیا ہے۔ اتھارٹی نے مریضوں پر ملیریا کی دوا کو مکمل طور پر استعمال کرنے کی منظوری نہیں دی ہے اور اس سلسلے میں مشروط اجازت دی گئی ہے، لیکن صدر ٹرمپ نے ملیریا کی دوا کو مفید قرار دیا تھا۔ ملیریا کی دوا کلوروکوئین کے استعمال سے دل کے سنگین امراض سے خبردار کیا گیا ہے۔ امریکہ کی کئی ریاستوں اور مقامی حکومتوں نے 30 ملین سے زائد ملیریا کی گولیاں حاصل کی تھی۔ دوستو، پاکستان، بھارت اور امریکہ سمیت کچھ ممالک میں کورونا کے مریضوں پر ملیریا کی دوا کا استعمال کیا جا رہا ہے، جس کے مختلف نتائج سامنے آئے ہیں، جبکہ پاکستان نے ملیریا کی دوا کی بڑی کھیپ دوست ممالک کو بھی برآمد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ امریکہ میں 2020 کے صدارتی انتخابات میں ٹرمپ کے حریف اور ڈیموکریٹ پارٹی کے نامزد امیدوار جو بائیڈن نے کہا ہے کہ امریکہ بلکہ پوری دنیا اب مزید اگلے 4-5 برس کے لیے ٹرمپ کو برداشت نہیں کر سکتی۔ موجودہ صدر ٹرمپ کی کارکردگی سب کے سامنے ہے اور اب ان کو مزید برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ سعودی عرب میں بھی اس سال رمضان ہر برس سے مختلف ہے۔ کورونا بحران کی وجہ سے نہ صرف یہ مشرق و مغرب کے ممالک بلکہ مکہ مکرمہ کا منظر نامہ بھی بدلا ہوا ہے۔ رمضان کے دوران مکہ میں کچھ ایسے منظر دیکھنے میں آتے تھے جن کا اس سال کوئی نام و نشان نہیں۔ اہل مکہ کی عادت تھی کہ رمضان میں خاندان کے بزرگ کے یہاں جمع ہوتے۔ ایک رسم یہ تھی کہ اہل مکہ رمضان بھر رت جگہ کرتے، جہاں انفرادی، خاندانی اور ملکی مسائل پر گفت و شنید کیا کرتے۔ ایک رواج یہ تھا کہ مکہ مکرمہ کے تمام محلوں بلکہ ہر گھر میں رنگ برنگے شمعدان سجائے جاتے۔ اس سال ان رسموں میں کوئی ایک بھی نہیں کی جا رہی ہے۔ سعودی حکومت کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں کورونا سے صحت یاب ہونے والوں کی شرح کہیں زیادہ ہے۔ آئندہ مرحلے میں اس تعداد میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ متاثرین میں 25% سعودی اور 75% غیر ملکی ہیں۔ اب تک مصدقہ مریض 15,102 ہو چکے ہیں۔ صحت یاب ہونے والوں کی تعداد میں حوصلہ بخش اضافہ ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر عبدالعالی کا کہنا تھا کہ اچھی بات یہ ہے کہ صحت پانے والوں کی تعداد جاں بحق ہونے والوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ صدر ٹرمپ نے چھوٹے کاروبار، ہاسپٹلوں اور کورونا کی جانچ کی تعداد بڑھانے کے لیے 484 ارب ڈالر کے ریلیف بل پر دستخط کر دیے ہیں۔ ٹرمپ نے صحافیوں کو بتایا کہ چھوٹے کاروباری اداروں اور مزدوروں کے لیے یہ ایک بڑی سوغات ہے۔ جاپانی اینٹی باڈی ٹیسٹ عنقریب متعارف کرانے والی ہے۔ ان ٹیسٹوں کی مدد سے ایسے افراد کی شناخت کی جا سکے گی جو کورونا کا شکار ہو چکے ہوں۔ اینٹی باڈی ٹیسٹنگ اور PCR ٹیسٹوں کے اشتراک سے مزید درست تشخیص کی جا سکے گی۔ کورونا کے لاک ڈاؤن کے باعث سعودی عرب میں آن لائن شاپنگ میں 400% اضافہ ہو گیا ہے۔ حکام نے لاک ڈاؤن میں نرمی کر کے سحری کے وقت تک آن لائن ڈیلیوری پہنچانے کی سہولت دے دی ہے۔ دوستو، خریدار کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ سامان کی بروقت فراہمی نہ ہونے کے سبب اپنی رقم واپس لے سکتا ہے۔ اگر اس نے آن لائن ادائیگی کی ہے تو 14 دن کے اندر پیسے اس کے اکاؤنٹس میں واپس آ جائیں گے۔
دبئی کے مفتی اعظم احمد بن عبدالعزیز نے کہا ہے کہ مسلمان اپنی زکوٰۃ کورونا میں مبتلا غریب اور نادار مریضوں کو دے سکتے ہیں اور لینے والے زکوٰۃ کی رقم کو اپنے علاج اور دوسری ضروریات پر صرف کر سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کی رقم ہاسپٹل یا ایسے کسی ادارے کو طبی آلات کی خریداری یا ملازمین کے اخراجات پورا کرنے کے لیے نہیں دی جا سکتی، کیونکہ زکوٰۃ مستحق افراد کا حق ہے اور انہی کے لیے مختص ہے۔ البتہ ہاسپٹلوں کی صدقے کے ذریعے امداد کی جا سکتی ہے، مسلمانوں پر صدقہ و خیرات دینے پر کوئی پابندی عائد نہیں ہے، اور وہ ایسی رقم کسی کو بھی دے سکتے ہیں۔ انہوں نے اس کی مزید وضاحت یہ کی ہے کہ اگر کوئی غریب آدمی ہے اور وہ کورونا کی وجہ سے اپنی ملازمت کھو بیٹھا ہے اور اس کے پاس کوئی جمع پونجی یا متبادل آمدن کا ذریعہ نہیں ہے تو وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، خواہ وہ کسی زکوٰۃ دینے والے مسلمان کا عزیز رشتہ دار ہے یا ہمسایہ ہے، یا وہ اس کو جانتا ہے یا نہیں بھی جانتا ہے تو وہ اس کو زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ اگر رشتہ دار زکوٰۃ کے معیار پر پورا اترتے ہیں تو وہ کسی دوسرے فرد کی نسبت رشتہ دار زکوٰۃ کے زیادہ مستحق ہیں۔ سعودی حکومت نے باور کروایا ہے کہ کورونا بھی بقیہ دیگر امراض کی طرح ہے۔ حکومتی ترجمان سے جب پوچھا گیا کہ کیا کورونا سے متاثرہ شخص پر روزے کا اثر پڑتا ہے تو ترجمان کا کہنا تھا کہ علاج کرنے والا ڈاکٹر ہی اس بات کا سب سے بہتر فیصلہ کر سکتا ہے کہ آیا متاثرہ شخص یا مریض روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے یا نہیں۔ مریض اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرے، ڈاکٹر کی ہدایت مریض کی سلامتی اور صحت کے لیے سب سے بہتر ہے۔ علاج کے سلسلے میں بعض ایسے امور ہو سکتے ہیں جن کے لیے شرعی فتوے کی ضرورت ہو۔ فتوے کے حصول کے لیے بھی ہمیں معتبر اور مستند اداروں اور شخصیات سے رجوع کرنا چاہیے۔ ویسے تو کورونا جیسی وبا مرد عورت ہر ایک کو متاثر کرتی ہے، مگر اس بیماری کے خلاف لڑنے کے لیے مردوں کی نسبت خواتین زیادہ طاقتور ثابت ہوتی ہیں۔ اس کی کچھ سائنسی اور قدرتی وجوہات ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ خواتین کے مقابلے میں مردوں میں اس کی شدید نوعیت کی علامات پیدا ہونے کے امکانات زیادہ ہیں۔ مردوں کے مقابلے میں خواتین کا زیادہ وزن یا موٹے ہونے کا امکانات کم ہوتے ہیں۔ مردوں میں موٹاپے کی شرح 67.2 جبکہ خواتین کے مقابلے میں 61.5 بیان کی جاتی ہے۔ سعودی حکومت نے کورونا کے پیش نظر آب زمزم گھروں تک پہنچانے کی سروس کا آغاز کر دیا ہے۔ گھروں پر آب زمزم پہنچانے کا آغاز مکہ شہر سے کیا گیا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ملک کے دیگر شہروں میں بھی سروس کا آغاز کیا جائے گا۔ منصوبے کے تحت 5 لیٹر والے آب زمزم کے کین کی قیمت 7.5 ریال مقرر کی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ ایک شخص ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ 4 بوتلیں خرید سکتا ہے۔ شہریوں کو آب زمزم کی فراہمی اقامہ کارڈ کے اندراج پر دی جائے گی۔ اگر کوئی شخص 4 سے زائد کین خریدنے کی خواہش کا اظہار کرے گا تو اسے دیگر لوگوں میں سے کسی دوسرے کا اندراج کرانا لازمی ہوگا۔ آب زمزم گھر پر پہنچانے کی قیمت نقد نہیں بلکہ نقدی کارڈ کے ذریعے ادا کی جائے گی۔ امریکی ریاست نیو یارک کے گورنر نے کہا ہے کہ تازہ تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ ریاست میں کورونا چین سے نہیں بلکہ یورپ سے داخل ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ کی جانب سے عائد سفری پابندیاں بہت تاخیر سے لگائی گئیں۔ یہی وجہ ہے کہ امریکی ریاستوں میں اس بیماری کے پھیلاؤ کو نہیں روکا جا سکا۔ نیو یارک میں کورونا کا پہلا کیس 1 مارچ کو رپورٹ ہوا تھا، مگر اس وقت تک یہ کم سے کم 10,000 سے زائد لوگوں کو متاثر کر چکا تھا۔ گورنر نے کہا کہ ٹرمپ نے چین کے شہر ووہان میں وبائی بیماری کی 1 ماہ سے زیادہ خبروں کے بعد 2 فروری کو چین پر سفری پابندیاں کا حکم دیا تھا، مگر اگلے ہی مہینے میں یورپ سے سفر پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ جب امریکی صدر نے یورپ اور چین کے لیے سفری پابندیوں کا حکم دیا، اس وقت تک یہ امریکہ میں بڑے پیمانے پر پھیل چکا تھا۔ امریکی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ تیز دھوپ کورونا کو تیزی سے ختم کرتی ہے، تاہم اس تحقیق پر ابھی مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ امریکی ہوم لینڈ سیکیورٹی کے سائنس اور ٹیکنالوجی کے مشیر ولیم برائن کا کہنا تھا کہ دھوپ میں موجود بنفشی شعاؤں کا کورونا پر زبردست اثر دیکھا گیا ہے۔ موسم گرما میں اس کے پھیلاؤ میں کمی ہو سکتی ہے۔ پاکستان میں کورونا کے متاثرین کے لیے سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے فلاحی ادارے کی طرف سے 16 کروڑ 61 لاکھ روپے مالیت کے امدادی سامان کی تقسیم کا آغاز گزشتہ روز سے شروع ہو چکا ہے۔ یہ امدادی سامان حکومت پنجاب کے تعاون سے لاہور سمیت پنجاب کے 10 اضلاع میں تقسیم کیا جائے گا۔ امریکہ نے خبردار کیا ہے کہ واشنگٹن کبھی بھی عالمی ادارہ صحت کی فنڈنگ کو بحال نہیں کرے گا۔ کورونا کے وبائی مرض سے نپٹنے کے بعد عالمی ادارہ صحت کی بنیادی اصلاح کی ضرورت ہے۔
عالمی ادارہ صحت کا سب سے بڑا ڈونر امریکہ ہے جو کبھی بھی اقوام متحدہ کی مالی اعانت بحال نہیں کرے گا۔ ہمیں عالمی ادارہ صحت WHO پر ایک سخت نظر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ بھارت کی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں زیر تعلیم 300 سے زائد مقبوضہ وادی کے طلباء و طالبات لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہاسٹلوں اور کرائے کے کمروں میں پھنس گئے ہیں۔ کئی طلباء و طالبات نے بتایا کہ یونیورسٹی ہاسٹلوں کے علاوہ طلباء کی بڑی تعداد کرایہ کے کمروں میں قیام پذیر ہے اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے روزمرہ کی چیزیں بھی میسر نہیں ہو رہی۔ انہوں نے بتایا کہ مالی مشکلات کی وجہ سے ان کے لیے کمروں کا کرایہ بھی ادا کرنا ناممکن بن گیا ہے۔ انہیں پچھلے کئی دنوں سے روٹی بھی نصیب نہیں ہوئی ہے کیونکہ بازار بند ہے اور کھانے پینے کا سامان بھی میسر نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ مقبوضہ وادی سرکار ہماری واپسی کا انتظام کرے۔ دنیا بھر میں کورونا کے باعث لاکھوں افراد متاثر ہوئے ہیں۔ برطانیہ میں ویکسین کی ٹرائل کا آغاز کر دیا گیا ہے، تاہم اس حوالے سے ایک اور حیران کن انکشاف سامنے آیا ہے جس کے مطابق کورونا دیگر جسمانی اعضاء کی نسبت آنکھ میں طویل عرصے تک زندہ رہ سکتا ہے۔ اس کی وبا دنیا کے مختلف ممالک میں تیزی سے ایک انسان سے دوسرے انسان تک پھیل رہی ہے۔ دوستو، ماہرین کا کہنا ہے کہ فی الوقت اسے روکنے کا اگر کوئی طریقہ ہے تو وہ یہ ہے کہ خود کو روکنا، مطلب اپنے روزمرہ کی عادات میں تبدیلی لانا۔ اس میں ہاتھ دھونے سے لے کر ہاتھ ملانے اور گلے ملنے سے لے کر ان جگہوں پر اکٹھا ہونا شامل ہے جہاں مجمع زیادہ ہے۔ جتنا کم گھر سے نکلیں اتنا ہی بہتر ہے۔ بس یہ سمجھ لیں کہ کم ملنے سے محبت کم نہیں ہوتی بلکہ زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اپنا اور دوسرے کا بھی بھلا ہوتا ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ کورونا انسانی آنکھ میں زیادہ دیر تک زندہ رہ سکتا ہے۔ مارچ میں اس کے مریضوں میں سرخ یا گلابی آنکھوں کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ مریضوں میں اشوب چشم کی علامات پائی گئی ہیں۔ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ ایک خاتون مریضہ میں اس کی علامات ظاہر ہونے کے بعد کم از کم 21 دن تک اس کی آنکھوں میں یہ موجود تھا۔ چین سے تعلق رکھنے والی 65 سالہ خاتون میں نزلہ اور کھانسی جیسی کوئی علامات ظاہر نہیں ہوئی تھی، البتہ ان میں اس کی تشخیص ہو گئی تھی۔ ایک قانونی دستاویز کے مطابق سعودی عرب میں کوڑوں کی سزا کو ختم کر دیا جائے گا۔ سعودی سپریم کورٹ کی جانب سے حکم دیا گیا ہے کہ ملک میں اس کو قید اور جرمانوں میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ دستاویز کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ یہ اقدام شاہ سلمان اور ان کے بیٹے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے ملک میں کی جانے والی انسانی حقوق میں کی جانے والی تبدیلیوں کی ایک کڑی ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور فالو کرنے کا شکریہ۔